عمران خان صاحب کا کیس تھا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، القادر ٹرسٹ، ان کا تاریخی مکالمہ ہوا جج صاحب سے، اور جج صاحب نے بھی ان سے کچھ حال احوال پوچھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو القادر ٹرسٹ تھا، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کہا، احتساب عدالت کے جج آج پہنچے تھے، اور انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ 8 فروری سے پہلے نیب کو بہت جلدی تھی کہ ہم اس کیس کو سنا جائے، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ریفرنس کی سماعت جلد مکمل ہو۔ عمران خان صاحب نے جج صاحب سے آج خود کہا کہ اس کیس کو جلدی جلدی سنا جائے، کیونکہ 8 فروری سے پہلے حکومت کو جلدی تھی، اور اب ہمیں جلدی ہے کہ اس کیس کو جلدی جلدی سنیں اور اس کیس کو نمٹائیں۔ تو جج صاحب نے پوچھا، خان صاحب آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے دانتوں کا چیک اپ ہوا کہ نہیں، کیونکہ پچھلے تاریخ پہ عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کہا تھا کہ میں نے دانتوں کا چیک اپ نہیں کروایا، 1.5 سال ہو گیا، تقریباً سال ہو گیا، انہوں نے کہا تو ابھی صورتحال ذرا میں جیل والے ڈینٹسٹ سے نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا دانت ہی نہ نکال دیں، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ کروانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے احتساب عدالت کے جج ناصر رانا صاحب نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک دانتوں کا چیک اپ نہیں ہوا، جیل انتظامیہ نے کہا تھا اتوار کو ڈاکٹر آئے گا، اب جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اگلے اتوار کو ڈاکٹر آئے گا۔ تو عمران خان صاحب عدالت نے عمران خان صاحب کے طبی معائنے اور دانتوں کے چیک اپ کے لیے جنرل فزیشین اور ڈینٹسٹ کی فراہمی کی درخواست بھی منظور کر لی۔ یہ ہوا جی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا جی کہ عوامی مینڈیٹ سے بڑی کوئی چوری نہیں ہو سکتی، اور عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ IMF کو لکھا جانے والا خط غداری انہوں نے کہا کہ قرار دیا جا رہا ہے، اور جب فیٹف کی قانون سازی انہوں نے کہا جی کی تو انہوں نے اپوزیشن نے مخالفت کی تھی، اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ ان کے کیسز ختم کریں تب ہم فیٹف کے قوانین منظور کریں گے۔ تو کیا اس وقت وہ غداری تھی یا یہ معاملہ جو ہے یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت معاملہ پاکستان کی سلامتی کا تھا، لیکن فیٹف کے قانون پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہمارے مقدمات ختم کریں، پاکستان جائے بھاڑ میں، اور ہمارے مسائل پہلے حل کیے جائیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ اس وقت جناب باجوہ صاحب بھی کافی ایکٹیو تھے، اور انہوں نے بھی ایک نیب ترامیم کا قانون بھیجا تھا اسپیکر کے حوالے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے بھیجا تھا۔ تو اس لیے اس وقت یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ فیٹف کی آڑ میں ان کو NRO دے دیا جائے، تو عمران خان صاحب نے انکار کیا تھا۔ تو آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو خط لکھا ہے IMF کو لکھے جانے والا خط جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈکٹیٹ کروا دیا ہے، اور یہ IMF کو خط بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، آج انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہے پارٹی رہنماؤں سے، ملاقات ہوگی تو تب پتہ چلے گا۔ خط ڈکٹیٹ کروانے کے بعد سے اب تک پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں ہوئی، اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ خط گیا ہے یا نہیں گیا، لیکن وہ خط ضرور جائے گا۔ پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد آج IMF کو خط بھیج دیا جائے گا۔ خط میں یہی لکھا جائے گا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور تمام معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ وسائل پیدا کیے بغیر قرض پر ملک نہیں چل سکتا۔ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی، 20 نشستوں والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، سارا ملک انتخابات میں ان کے خلاف کھڑا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ ضرور بنتا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، نگراں حکومتیں بھی ہمارے خلاف لگائی گئیں، الیکشن کمیشن انتخابات کے بعد بھی دھاندلی میں مصروف ہے، اور الیکشن کمیشن سے کوئی توقع نہیں کہ وہ کوئی سیدھا کام کرے گا۔